دو اشعار جو اس میں نے لکھے ہیں میں وہ ایکسپلین کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی آپ سے دل کی بات کچھ کھلے الفاظ میں کچھ دبے الفاظ میں کروں گا۔ ایک میں نے ڈیلیبریٹلی ورڈ یوز کیا ہے اس میں، پرسنل سرکمسٹانسز، اٹ از ناٹ پرسنل ریزن، اٹ از ناٹ پرسنل ریزن، پرسنل سرکمسٹانسز۔ پرسنل ریزن یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی امپیئرمنٹ ہو گئی ہے، مجھے گھر جاتے ڈر لگتا ہے، مجھے ہائی کورٹ آتے ڈر لگتا ہے، میرے بچوں کو تھریٹ مل رہی ہے تو میں اب جج ہی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرسنل سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ جو ماحول یہاں پہ کریٹ ہو گیا ہے ہماری ہائی کورٹس میں اس کو ایک اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ میں اپنے جو میرے بڑے بھائی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اور جو میرے یہاں پہ سینئرز تھے، میں سب کو یہ بات کہتا تھا کہ کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے کہ ہائی کورٹ از اے چیف جسٹس اینڈ ججز آف ہائی کورٹ، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو چیف جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اے سی کو بھی پتہ نہیں کتنا کنسلٹ کرتے ہیں، میں اس کا پارٹ کبھی نہیں رہا، لیکن فل کورٹ کو بالکل لفٹ نہیں کرواتے، اور جو پالیسیز میں چینج آتی ہے، دیکھیں میں ایک بات آپ کو پہلے بتاؤں، یہ شیم والا نعرہ جو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری ہے وہ بار سے جدا ہے تو یہ مسکنسیپشن ہے۔ جب ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو یہ بار اور بینچ مل کے جوڈیشری بنتا ہے اور یہ والا پروفیشن بنتا ہے۔ اس لیے میں یہ جو اس طرح کی الفاظ ہیں، دیکھیں میرے ساتھ وکلا کو میں سخت ہوتا تھا، ڈانٹتا تھا، میں نے کئی دفعہ جو پرسنل کیسز میں وکلا آئے ہیں میں نے ان کے گاؤن اتروائے ہیں، ٹائی اتروائی ہے، میں نے کہا دی جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، جسٹس سیمس ٹو ہیو بین ڈن۔ آپ کے جو مخالف کھڑا ہے اس کو یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ آپ کو ریلیف اس لیے ملا ہے کہ آپ وکیل ہیں اور یونیفارم میں کھڑے ہیں۔ تو یہ نارمس جب تک آپ نہیں رکھیں گے، عدالت کی عزت نہیں کریں گے، عدالت کو گالی نکالنا کوئی حل نہیں ہے۔ وکیل کا کام دلیل ہے اور آرٹیکولیٹ کرنا ہے، آپ مشکل سے مشکل بات آرٹیکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ججز کو ضرور ججز کو نہیں، ججمنٹس کو کرٹیسائز کیجیے اور جتنا مرضی کریں یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پلیز یہ جو یہاں پہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، میں نے کہیں لکھا ہے ابھی ریسنٹلی کہ فزیکل اور وربل یہ کیا کہتے ہیں وائلنس، دس شوڈ ناٹ بی دیئر۔ ہم وکیل ہیں، ہم کالے کوٹ میں ہمیں کلائنٹ آ کے اس لیے پیسے دیتا ہے، فیکٹس پہ وہ آپ سے زیادہ بہتر سمجھا سکتا ہے جج کو، وہ ہمیں اس لیے پیسے دیتا ہے کہ ہم لا جانتے ہیں، لا اپلائی کرتے ہیں اور آرٹیکولیٹ کر کے کم سے کم وقت میں کورٹ کو بات سمجھاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے سلیو چڑھا کے ہی کوئی کام لینا ہے کورٹ سے تو میرا خیال ہے ان کو اندرون لاہور سے اور بہت بندے مل جائیں گے۔ سو پلیز مائی ریکویسٹ از کہ نہ کوئی وربل وائلنس اور نہ کوئی دوسرا وائلنس، اس کے بعد آپ کنونشن شروع کریں، جو مرضی نعرے لگائیں۔ جو میری عرض ہے میں کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پرسنل سرکمسٹانسز میں نے اس لیے لکھے کہ جو سفوکیشن کا وہاں ماحول تھا، اور میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری ہائی کورٹ کے، میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، آج میں وکیل بھی ہوں تو وہ میرے ججز ہیں، وہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ہی بھائی ہیں، اسی بار سے وہاں پہ گئے ہیں۔ بہت چھوٹا ایلیمنٹ ہے، اور یہ چھوٹا ایلیمنٹ صرف جوڈیشری میں نہیں ہے، آپ کی بار میں بھی ہے، ہمارے ملک کے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے، اور ہر ادارے میں ہے جنہوں نے پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی خودی، اپنے آپ کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے بریف کرنے کا کہا گیا جی، میں اس کو اپنے اشعار کی طرف آتا ہوں۔
دوسری یہ نظم جو ہے یہ ہے ہندی مکتب، علامہ اقبال نے ہندی مکتب نظم لکھی طنزیہ انداز میں، اور انگریز کے سلیبس کو انہوں نے ٹانٹ کیا یہ کہہ کے، جس کا پہلا شعر ہے، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو مکتب، میں تو اس میں کوئی آر نہیں بتانے کی کہ مکتب میں نے ہائی کورٹ کو ہی کہا ہے، اور جو سلیبس ہے وہاں پہ چل رہا اس کو میں نے الفاظ کے اقبال کے اشعار کو مستعار لے کے ان پہ فٹ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میجارٹی آف دی ججز از آنیسٹ اینڈ اپ رائٹ، لیکن ان ججز کے ساتھ مسئلہ یہ، جیسے اس ملک میں انسرٹینٹی ہے اسی طرح کی انسرٹینٹی وہاں پہ بھی ہے۔ ہماری سوچوں پہ، ہماری سوچیں محکوم ہیں، ہم خود نہ بھی ہوں ہماری سوچیں محکوم ہیں۔ ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ چیف صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی ناراض نہ ہو جائے، یا وہ ناراض نہ ہو جائیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے۔ یہ خوف ججز کو بھی ختم کرنا پڑے گا اور یہ خوف بار کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کریں، جس کو اقبال نے خود ہی کہا ہے وہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ آپ نوکری کے لیے، آپ کسی کیس کے لیے، یا آپ کسی فیوچر اپوائنٹمنٹ کے لیے اگر اپنی خودی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ ہی کاز ہے میرے خیال میں ہمارے انحطاط کی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج ایک قوم نہیں بن پا رہے۔ اور ان اشعار میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، مجھے مسلسل پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بریف کیجئے۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، آزاد جو اقبال کا آزاد ہے، اس کو حقیقت نظر آتی ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے اور اللہ ہی نے سب کچھ دینا ہے۔ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو 10 دفعہ سوچتا ہے کہ فلاں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہے، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرام۔ ہمارے علماء نے اور ہمارے لیڈروں نے، اور ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، فلاں بندہ اس پوسٹ پہ آئے گا تو یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ جو بندہ آزاد ہے وہ زندہ کرامات ہے، اس کو کسی کرامت کی انتظار نہیں ہے جب تک ہم خود چینج نہیں ہوں گے اور خود کوئی ڈیسیشن نہیں لیں گے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اور اس لیے میرا جو استعفیٰ ہے یہ کسی کے ایجیٹیشن میں نہیں ہے، کسی کے پریشر میں نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے اور ایک میسج ہے، ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے کیسز کر رہے ہیں اور جو اس طرح کے کیسز میں ڈسیشن کر رہے ہیں، خرافات کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہائی کورٹ کی ججی اور عہدے جو ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی خود ہی اس پہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، اور کہ کوئی غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ میری سب سے بڑی اسٹرینتھ استعفیٰ دینے میں یہ تھی کہ میں واپس بار میں آؤں گا، وکیل بنوں گا، وکالت کروں گا، رازق اللہ کی ذات ہے، عزت دینے والی اللہ کی ذات۔